السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ہسٹری آف حیدرآباد دکن اس کے حوالے سے اس میں سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ اور محکمہ مالگزاری کی تاریخ پر کچھ میں روشنی ڈالوں گا. اور آج کی میری ویڈیو جو پہلے نمبر کی ویڈیو ہے وہ اسی حوالے سے ہے. ریاست حیدرآباد دکن کے نواب سالار اعظم کو حیدرآباد کا مسمار کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا. انہیں حیدرآباد کی تاریخ میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے. 3 آصف جاہی حکمرانوں کے عہد میں یعنی نواب ناصر الدولہ اور آصف جاہ رابع 1853 سے 1857 تک، نواب افضل الدولہ آصف جاہ خامس 1857 سے 1869 تک، اور نواب میر محبوب علی خان بہادر نظام سادس 1869 سے 1883 کے دور حکومت میں تقریباً 30 سال تک دیوان و مدر المہام کے کلیدی عہدوں پر فائز رہے. ان کی اصلاحات دیوانی اور تنظیم مالگزاری بہت بڑا کارنامہ ہے جس کے لیے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. نواب سالار جنگ اول نے اعلیٰ پیمانے پر مالگزاری اور مالیات کے نظم و نسق میں اصلاحات کی جو ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. 19ویں صدی کے وسط میں وصول مالگزاری کے لیے علاقے تہیداروں کو ٹھیکے پر یا تعلق داروں کی مکمل عملداری میں دیے جاتے تھے. اس طریقے سے ریاست میں آمدنی نہ ہونے کے برابر تھی جبکہ اخراجات آسمان سے باتیں کر رہے تھے. مالگزاری کی وصولی کے لیے کسانوں اور کاشتکاروں پر ظلم و ستم اور زبردستی کی جاتی جس سے محفوظ رہنے کی خاطر کاشتکار زمینات چھوڑ کر فرار ہو جایا کرتے جس کے باعث کئی علاقے ویران ہو چکے تھے. سالار جنگ بہادر نے سب سے پہلے طریقے تہیداری اور امانی کا خاتمہ کیا. کم سود پر نئے قرضے حاصل کیے اور جن کی شرح سود زیادہ تھی ایسے قرضوں کی ادائیگی کی اس طرح جو بچت ہوئی اسے مقبول علاقوں کی بازیابی پر خرچ کیا. نتیجتاً قلیل عرصے میں آمدنی میں 50 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا. اضلاع رائچور اور عثمان آباد کی بازیابی سے سالانہ 27 لاکھ روپے کا مزید اضافہ ہوا. 1865 میں سرکاری خزانہ قائم کیا گیا. اسی سال وصول یا مالگزاری کے لیے ضلع بندی کی گئی جس کے تحت ریاست حیدرآباد کو اضلاع، تعلقہ جات اور موازات میں تقسیم کر کے حدود بندی کی گئی. مالگزاری جو پہلے نقدی اور جنس کی صورت میں وصول کی جاتی تھی اب صرف نقدی کی صورت میں وصول کی جانے لگی. غیر آباد ویران موضوعات کی بازیابی اور زیر کاش لانے کے لیے اجارہ داری کا طریقہ نافذ کیا گیا. نظام خامس علی خان دولہ بہادر کے انتقال کے بعد کمسن میر محبوب علی خان کی مسند نشینی اور ریجنسی کونسل کے تقرر کے بعد سالار جنگ ریجنٹ کے مشوروں پر عمل کرنے کے پابند تھے. جب نواب رشید الدین خان وقار الامرا کے بعد کوئی شریک ریجنٹ نہیں بنا تو نواب سالار جنگ کو انتظام مالگزاری اور دیوانی میں اصلاح کا موقع ملا. اس زمانے میں روہیلوں اور عربوں کی حکومت مقروض تھی اور حکومت کے کئی قصبات اور جاگیرداروں کے کئی تعلقہ جات روہیلوں اور عربوں کے پاس رہن تھے. قلیل قرضوں پر گراں بہا سود کی بنا پر مقروض پریشان حال تھا. سالار جنگ اعظم نے مدر المہام دیوان بنتے ہی سب سے پہلے عمر بن عوض سے 13 لاکھ کی مالگزاری کا علاقہ واپس لیا. اس کے بعد دیگر عربوں اور روہیلوں پر قابو پایا گیا اور کئی جاگیرات جو ان کے پاس رہن تھیں واپس لی گئیں. قرض کی رقم سرکاری خزانے سے ادا ہوئی. دیوانی سے حکمران وقت کو جیب خاص اور مرشد زادوں وغیرہ ماہانہ منصب اجرا ہوا کرتی. نواب سالار جنگ بہادر نے ان اخراجات میں کمی کی اور باضابطگی پیدا کی. بے قاعدہ فوج میں تخفیف کر دی گئی. فوج، پولیس وغیرہ کی تنخواہوں کی ادائیگی میں پابندی اور باضابطگی پیدا کر دی گئی. ابتداءً ریاست حیدرآباد کو اضلاع کی بنیاد پر 14 اور تعلقہ جات کی بنیاد پر 73 حصوں میں تقسیم کیا گیا. 1875 میں محکمہ پیمائش و بندوبست کا قیام عمل میں آیا. ہر ضلع پر تنخواہ یاب تعلقدار اور تحصیلدار کا تقرر عمل میں آیا. چونکہ تعلقداروں سے ملاست بڑھ گئی تھی اس لیے ایک جدید محکمہ منشی خانے کا قیام ضروری سمجھ گیا. یہ کچھ تاریخی پس منظر تھا جو ریاست حیدرآباد دکن میں مالگزاری اور سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے میں نے پیش کیا. چونکہ خاندانی طور سے میرا تعلق ریاست حیدرآباد دکن کے شہر حیدرآباد سے رہا ہے اور شہر حیدرآباد کے ساتھ سکندرآباد کا جڑواں شہر ہے اور اسی کے ساتھ قدیم بوئن پلی کے نام سے ایک پرانا موضع جو آج حیدرآباد اور سکندرآباد کا حصہ بن چکا ہے وہاں سے میرے اجداد کا تعلق تھا. 1949 میں پولیس ایکشن کے بعد میرے والدہ والد ہجرت کر کے کراچی چلے آئے اور کراچی میں ہی میری پیدائش ہوئی. پیشے کے اعتبار سے میں سول انجینئر ہوں. بچپن سے ان چیزوں کو میں اپنے گھر میں سنا کرتا، اپنے رشتہ داروں سے سنا کرتا اور خاص طور سے سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ اور بندوبست کے حوالے سے جہاں پہ ہمارے قریب کے اور دور کے کم و بیش 1200 رشتہ دار ملازم تھے.
ان چیزوں کو میں سنا کرتا ہوں۔ میرے دل میں بچپن سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس ڈپارٹمنٹ کے اوپر میری اپنی تاریخی تحقیق ہونی چاہیے، اور اسی سلسلے میں نے یہ تمام کوششیں کی۔ یہ میری تمام طالب علمانہ کوششیں ہیں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اس سے اگلی ویڈیو میں مزید بندوبست کے حوالے سے اور بات چیت کروں گا۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔